ایک ہی بچے نے پوچھا کہ 8 رکعت تہجد ہے کتنی پڑھیں؟ اکابرین سے 12 بھی ثابت ہیں. تو دیکھیں کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. لیکن منع نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ 100 رکعتیں پڑھ لیں، فرض کر لیں. تو اس لیے کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اتنا جس کو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور روزانہ نبھا سکیں، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، مسافرت میں بھی اور حضر میں بھی، جب آپ اقامت کے اندر ہوں، جب آپ جوان ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں. ہمیشہ عبادت استقامت سے کریں، چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، آپ کو بہت نفع دے گی. چاش اشراق کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا، میری ٹوپی گر گئی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی، اس سے نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ادب ضرور ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. اس لیے اگر فرض کر لیں ٹوپی گر گئی، آپ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور برہنہ سر نماز کمپلیٹ کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پھر چلیں آپ نے ایک ہاتھ استعمال کر کے سر پہ ٹوپی رکھ لی، یہ عمل قلیل کہلائے گا. اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو عمل کثیر ہوتا، پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی. تو اس لیے یہ چل جائے گا، لیکن آئندہ اس میں احتیاط کریں. اور ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مسجد میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہ سجدے سے اٹھا تو جا کر ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ یوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اچھا ہے، ادب ہے، لیکن اس کو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرنا حالت نماز میں یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ آگے سے نکلنا منع ہے، کیونکہ نمازی کی توجہ ڈسٹرب ہوگی، اور یہاں پہ آپ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے، بعض اوقات وہ مستحب کو سمجھتے ہیں واجب یا فرض ہے، لازم ہے، اور اس میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر گئی ہے، گرنے دیں، آپ کو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ نہیں، لیکن آپ کا اس کی حالت نماز میں ٹوپی سر پہ رکھنے کی کوشش میں اس کو ڈسٹرب کرنا، اس کی توجہ کو باڑ دینا، یہ گناہ ہے، اور اس پہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا ماسک پہن کر امام صاحب مقتدی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو فقہائے اسلام نے چہرہ ڈھانپ کر نقاب کے ذریعے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جبکہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے، ایک صف میں مطلب یہ کہ فاصلہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی علماء کرام نے اجازت دی. اسی طریقے سے ہم ماسک کی بھی، میں تو ماسک کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے ماسک پہن کر نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی. یہ ایک میل نرس ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ میری ہاسپٹل میں ڈیوٹی ہے اور جہاں کرونا کے مریض ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیوٹی پر ایک شفٹ میں ایک ہی دفعہ کٹ دی جاتی ہے، اور اس کٹ کے اندر تو بہت ہی زیادہ انسان پیک ہوتا ہے، اور اس کو پہن کر ہم ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں انفیکشن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم وضو کریں، بہت رسکی معاملات ہوتے ہیں. ایسی صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ جائے، یہ بہت ہی اچھا ہے تاکہ آپ آرام سے نماز ادا کر سکیں. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسرا یہ کہ اگر یہیں پر کوئی ایسی نماز کی ادائیگی کا موقع آپ کو مل سکتا ہو کسی طریقے سے کہ یہاں سے ہٹ کر وقتی طور پہ آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہوں، تو یہ سیکنڈ آپشن ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا. لیکن جب معاملات ایسے ہوں کہ انسان کسی جگہ بری طریقے سے پھنس جائے اور اس کے پاس عبادت کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور یہ انسان خود دیانتداری سے سمجھ سکتا ہے کہ واقعی میں پھنس چکا ہوں، یا میرے پاس 2-3 ایسے ہیں مطلب آپشن میرے پاس. یہ خود ہم بعض اوقات چیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں، خود بہت زیادہ اپنے لیے ایک چیز کو مشکل سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اتنا نہیں ہے. لیکن جب آپ نے غور و تفکر کر کے دیانتداری سے یہ سمجھ لیا کہ یہاں سے آن ڈیوٹی رہنا لازم ہے، میں نکل ہی نہیں سکتا ہوں، ایسی صورت میں اگر آپ کی نماز نکل جاتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرما دے گا. لیکن پھر بھی آپ کو احتیاطاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ضمناً مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے بہت سے سرجنز ہوتے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، مریض کا پیٹ کھولا ہوتا ہے، سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ آپریشن 3-3 گھنٹے، 4-4 گھنٹے، 5-5 گھنٹے بھی چل سکتے ہیں، اور اس دوران نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب لازم بات ہے کہ وہ سب مصروف ہیں، اگر وہاں سے ڈاکٹر ہٹتا ہے تو مریض کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ایسی صورت میں بھی نماز کے مسائل مطلب میں نرمی ملے گی اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بعد میں ان نمازوں کو قضا کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ سنا یہ ہے کہ دوران اذان اگر کوئی گفتگو کرنے میں مشغول رہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟
دیکھیں یہ بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطلقاً لے لیں کہ جب اذان کے دوران گفتگو نہ کرو ورنہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ قریبی مسجد کی اذان، دوسری اذان، پہلی اذان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کا مطلب ہے تو ساری اذانوں کے اندر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی تخصیص ہی نہیں ہے کہ ایک اذان، دو اذان، تیسری اذان۔ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات 15 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد کی ہوتی ہے، اسی دوران وہ اینڈ پہ آنے لگتی ہے، دوسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری کی۔ اس کا مطلب ہے 15-20 منٹ انسان بالکل خاموش رہے، اگر بات کر لی تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بات سے مراد کون سی بات ہے؟ دینی بات ہے، مجبوری والی بات ہے، مذاق ہے، مزاح ہے، فضول بات ہے، یا مطلب کوئی صحیح عذر ہے، نہیں ہے، کون سی بات؟ اس طرح کے کلمات، اس طرح کے جملے جو اتنے مبہم قسم کے ہوتے ہیں، جن سے صحیح نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہ کی جائیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ بھئی اذان کے دوران چیخنا چلانا، توجہ نہ کرنا، یہ زمانے رسول میں منافقین کا طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے اذان کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر باتیں کرتا رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرانا اور خود اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا۔ جو یہ بیان کر رہا ہو اس کے گھر میں دیکھیے گا، اس کی والدہ بات کر رہے ہوں گی، زوجہ بات کر رہے ہوں گے، بچے بات کر رہے ہوں گے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں ایک بورڈ لگائیں بہت بڑا کہ دوران اذان اگر تم نے باتیں کی تو تمہارا ایمان تو گیا، اور اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا مطلب مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کروائیں سب سے بار بار۔ لیکن کیا کوئی ایسا کرواتا ہے؟ بیان کرنے والا بھی کرواتا ہے؟ تو یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اس قول کو، یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی نفرت ہے اس قول کے ساتھ کہ میں نے پہلے ٹھانی ہوئی تھی کہ یہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیز کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی معروف ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں وہ بزرگوں کے اقوال ضرور ہیں، لیکن وہ محتاج تفسیر ہیں، محتاج تشریح ہیں۔ تشریح کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو خواہ لوگوں پر خوف طاری ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس خوف میں مبتلا ہوگا، یا آپ نے بیان کیا خوف میں مبتلا ہوگا، اسے ذرا جہنم کی وعید سنا کر اسے بدنگاہی سے روک کر دیکھیں، آپ اسے حرام کمانے سے روک کر دیکھیں، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ جن میں اتنی توضیح تشریح موجود ہو اور وضاحت ہونی چاہیے، اور بعینی ان اقوال کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ مطلب تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ شیطان پیچھے کار فرما ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو خوف دلا رہا ہو جن میں خوف زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اور ان میں بالکل بے خوف کر دیا جن میں خوف کرنا واجب ہے۔ جس طرح وہاں ہم گناہ گار ہوتے رہیں، یہاں اتنا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، یا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا اور ہم پریشان ہوتے رہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، علم کو سیکھیں، بات کو سمجھیں، ہر سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے علماء سے، میں تو خیر طالب علم ہوں، اچھے جو علماء آپ کے اطراف میں ہیں ان سے وضاحت طلب کر کے پھر اس پر آپ ضرور عملی قدم اٹھائیں۔